السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری امت میں ایک باطل فرقہ ہے جس نے دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کر دیا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر جو سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے، اور ان کے طریقے پہ اگر جو نہ چلے تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کے توہین کر رہے ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں ڈھما ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام میرے بھائی اس زمین اور آسمان کے جو نیک لوگ ہیں، ان پہ سلام بھیجنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے بیٹھ کر سکون سے، وہ بھی نماز کے اندر۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز سے باہر آ کے مدینہ رخ ہو کے لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر اردو اور ہندی میں ایک اپنا خود کا بنایا ہوا سلام پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو اس طریقے سے سلام اگر کوئی اردو میں ہے یا ہندی میں ہے، کسی نے بنا دیا ہے تو وہ بے شک پڑھے، لیکن اپنا اکیلے میں پڑھے، اپنے گھر پہ پڑھے، اپنے آفس میں پڑھے، اپنی گاڑی میں پڑھے، جب اس کو پڑھنا ہے پڑھے، ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے۔ لیکن اس بنائے ہوئے سلام کو مسجد کے اندر صبح جو نماز ہوتی ہے فجر کی، اور شام کو جو نماز ہوتی ہے مغرب کی، اس کے بعد تمام لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکٹھا ہو کے جمع ہو کے مدینہ رخ ہو کے اجتماعی طور پہ، ٹھیک ہے، گا گا کے اس سلام کو پڑھتے ہیں، تو یہ دین میں نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کبھی نہیں بولا کہ ایسے سلام پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا کہ تم لوگ بھی اکٹھا ہو کے مدینہ رخ ہو کے میرے اوپر درود و سلام پڑھو، نہیں۔ جبکہ جو نیک لوگ ہیں، جو نبی ہیں، اور تمام میرے بھائی جو نیک لوگ ہیں، ان پہ جو سلام ہے، درود ہے، وہ بھیجنے کا طریقہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 831۔ اس میں الحمدللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نیک لوگوں پہ درود و سلام کیسے بھیجنا ہے، کیا سنت طریقہ ہے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ: سلام ہو جبرائیل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے۔ ترجمہ: تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 831۔ ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ جو صحابی ہوتے ہیں وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں سب پہ سلام بھیجتے ہیں کہ ہاں وہ جبریل پہ سلام، میکائیل پہ سلام، اللہ پہ سلام، اللہ کے نبی پہ سلام۔ تو اللہ کے نبی خود ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے سلام کو ایسے اپنی عقل سے، اپنے انداز سے، اپنے منمانے طریقے سے جو تم سب کے اوپر بھائی تم سلام 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 بھیج رہے ہو، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نماز میں اتحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم اسی اتحیات کے ذریعے ہم تمام جو زمینوں اور آسمان میں جو نیک لوگ ہیں سب کے اوپر سلامتی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، یعنی کہ نماز میں، قاعدے میں، اتحیات میں بیٹھ کے تب سکون سے ہم کو پڑھنا ہے، نہ کہ ہم کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور اس کے بعد اکٹھا کر کے لوگوں کو، اور اکٹھا کرنے کے بعد مدینہ رخ ہو کے، ٹھیک ہے، یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا ہے۔ یہ جو طریقہ ایجاد کر دیا گیا ہے، یہ طریقہ دین میں بدعت ہے۔ اس کی نہ کوئی اصل موجود ہے، نہ کوئی بنیاد موجود ہے۔ ایک بھی صحابی نے کبھی بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ڈیلی کا ڈیلی ہر نماز کے بعد یہ معمول کبھی نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو سلام جب بھی پڑھنا ہے اطمینان سے، سکون سے بیٹھ کے قاعدے میں، اتحیات میں، جب ہم پڑھیں گے اتحیات تو تمام جو نیک لوگ ہیں زمین اور آسمان میں سب کے اوپر ہمارا سلام ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں کوئی منمانے طریقے سے سلام ہم کو کوئی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا جو طریقہ ہے سنت، اس پہ جس کو عمل کرنا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے باوجود اگر کوئی اپنے باپ دادا، اپنا مسلک، اپنی مسجد کی کمیٹی ان کے حساب سے چلے گا تو بھیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2005۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیوں، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، اردو اور ہندی میں سلام پڑھنا، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دین اسلام میں الحمدللہ ہر چیز عربی میں ہے، جو ہماری اذان ہے وہ عربی میں ہے، جو الحمدللہ نماز ہے، نماز بھی عربی میں ہے۔ تو جو سلام بھیجنے کا طریقہ، درود پڑھنے کا طریقہ، وہ بھی اللہ کے نبی نے عربی میں ہی بتایا۔ تو آج ہم اس کو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، بنگلہ میں، مراٹھی میں، الگ الگ بھاشاؤں میں اپنے عقل سے بنا کے ہم کوئی سلام کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہیں کون کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، اور آج بھی کون اللہ کے نبی کی حدیث کو نہ مانتے ہوئے آج بھی اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ہدایت دے۔